بھیجا تھا ہندس کا، عقل مند تھے، انہوں نے سمجھا کہ یہ لوگ ہمارے ساتھ کوئی نہ کوئی معاملہ کریں گے، لیکن وہ آفر پر آفر دے رہے تھے، تو وہاں سے اتر آئے تو انہوں نے یہ کہا کہ میں کسی کافر کی پناہ میں آنا اپنے آپ کو گوارا نہیں کرتا، کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کو پناہ دے دیں گے، آ جاؤ ہم تم کو ساتھ لے کر واپس چلے جاتے ہیں یا کوئی ڈیل کر لیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں کافروں کی پناہ میں نہیں آؤں گا، اور یہ کہا کہ یا اللہ تو اپنے رسول کو ہمارے حال سے مطلع فرما دے، یعنی ہم جس حال میں ہیں، ہمارے ساتھ جو دھوکہ ہوا ہے، اس کی خبر رسول کریم علیہ السلام کو پہنچا دے، کہہ کر وہ جوش جہاد میں بھرے ہوئے ٹیلے سے اترے اور کفار کے ساتھ دست گریباں ہو گئے، ان کے ساتھ لڑنے لگے۔ اسی میں آپ کے 6 اور ساتھی بھی شہید ہوئے، اور حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے بہت تکلیفیں دی، کیونکہ حضرت عاصم نے جنگ بدر میں جو پہلی لڑائی ہوئی تھی، اس جنگ بدر میں کفار کے بڑے بڑے سرداروں کو انہوں نے قتل کیا تھا، تو ان کو بھی مارا گیا، اور ان کے ساتھ 6 اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی شہید کر دیا گیا۔ ٹوٹل 7 کو شہید کر دیا گیا، 3 کو پکڑ لیا گیا، باقی 3 میں جو ہے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عبداللہ ابن طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان لوگوں کو کفار نے اپنی پناہ میں لے کر اعتماد میں لے لیا، اور نیچے اتار کر کفار نے کیا کیا، ان کو باندھنا شروع کیا۔ پہلے تو بلایا اوپر سے نیچے کہ ہم تم کو پناہ دیتے ہیں، تم کو چھوڑ دیں گے یا تمہارے ساتھ ڈیل کریں گے، لیکن جب یہ لوگ نیچے آ گئے تو ان پر قابو پا لیا گیا، اور ان تینوں کو باندھنا شروع کر دیا گیا۔ حضرت خبیب کو باندھا، حضرت زید کو باندھا۔ حضرت عبداللہ ابن طارق نے دیکھ لیا کہ یہ لوگ ہمارے ساتھ وعدہ خلافی کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ مجھے پتا تھا کہ تم لوگوں نے پہلے بھی ہمارے ساتھ بدعہدی کی ہے، وعدہ خلافی کی ہے، اور اس بار بھی تم یہی کہہ رہے ہو، اور میں تمہارے چنگل میں نہیں آنے والا ہوں، کہہ کر حضرت عبداللہ ابن طارق نے اپنی تلوار اٹھائی، ان کے ساتھ دست و گریباں ہوئے، اور لڑتے لڑتے وہ بھی جام شہادت کو پا گئے۔ لیکن حضرت خبیب اور حضرت زید دونوں کو باندھ دیا گیا تھا، تو یہ لوگ جو ہے ان کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکے، لا محالہ ان کو قید کر کے کفار مکہ کی جانب لے گیا، اور وہاں لے جا کر ان کو بیچا گیا۔ بنو لحیان والوں نے یہ دھوکہ کیا اور ان کو پکڑ کر قریش کے پاس لے گئے، اور لے جا کر ان لوگوں کو وہاں پر مکے کے کافروں کو ان کو بیچ دیا۔ تو حضرت خبیب کو حارث بن عامر، اس کا باپ جو ہے جنگ بدر میں قتل ہوا تھا، تو اس کے خون کا بدلہ لینے کے لیے حضرت خبیب کو خرید لیا گیا۔ اور امیہ جو تھا، حضرت بلال کا جو آقا تھا، جو حضرت بلال کو سزائے دیا کرتا تھا، اس کا بیٹا تھا صفوان، اس نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کو خریدا، اور خرید کر ان دونوں کو چند دنوں تک قید میں رکھا گیا، ان پر طرح طرح کی ایذائے تکلیفیں ان کو دی گئی۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کا انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم ان کو سولی پر چڑھا دیں گے۔ تو حضرت خبیب نے کہا کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دو۔ حضرت خبیب اس وقت میں جب سامنے موت ہے، نماز کو یاد کر رہے، نماز آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی، بڑی جلدی نماز ادا کی۔ تو ان لوگوں نے پوچھا کہ تم اتنی جلدی نماز کیوں پڑھ لی ہے؟ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان اطمینان کے ساتھ نماز پڑھتے۔ تو حضرت خبیب نے کہا کہ اگر میرا دل تو یہ چاہتا تھا کہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، میں بڑی لمبی نماز پڑھوں، لیکن تمہارے دل میں یہ شک نہ آئے کہ خبیب اپنی جان بچانے کے لیے لمبی نماز پڑھ رہا ہے، اس لیے میں نے عام طور سے جو عام نمازیں ہوتی ہے اس سے بھی جلدی میں نماز ادا کر لی۔ نماز ادا کر کے اپنی موت کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو سولی پر چڑھا دیا گیا۔ ادھر حارث بن عامر کے لڑکوں نے بھی حضرت حارث بن عامر کے پاس یہ حضرت خبیب تھے۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو، جنہوں نے حضرت خبیب کو پھانسی پر چڑھایا تھا، اللہ تعالیٰ کی منشیت دیکھے، مصلحت دیکھے، ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی توفیق دی، اور یہ دونوں بعد میں مسلمان ہوئے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر رسول کریم علیہ السلام تک بذریعہ وحی اللہ تعالیٰ نے پہنچا دی۔ تو حضرت رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ کون ہے جو خبیب کی لاش کو وہاں سے اتار کر لے کر آئے؟ مکے میں انہوں نے سولی پر لگایا اور ویسے ہی چھوڑ دیا۔ تو حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ، یہ 2 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو نکلے، سفر کرتے ہوئے مکے کے اندر پہنچے، مقام تنعیم میں، جہاں پر حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی پر چڑھایا گیا تھا، وہاں پر پہنچے تو دیکھا کہ حضرت خبیب کی لاش جو ہے
لٹک رہی ہے اور اس کے آس پاس 40 لوگ پہرا دے رہے. رات کا وقت تھا جب یہ سو رہے تھے, ان کے سونے کا انتظار کیا گیا. جب یہ لوگ نیند کی آغوش میں چلے گئے تو حضرت زبیر اور حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں پر ان کے سونے کے بعد گئے, ان کی نعش کو سولی سے اتارا اور گھوڑے پر لے کر آ گئے. اب یہ اتنا وقفہ کتنا دن گزرے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ حضرت خبیب کو سولی دے کر, اور اس واقعے تک روایت میں آتا ہے کہ 40 دن کا عرصہ گزرا. ان 40 دنوں تک حضرت خبیب کی لاش درخت پر لٹکتی رہی, اور جب حضرت زبیر نے, حضرت مقداد نے اس کو اتارا تو یہ لوگ فرماتے ہیں کہ ہم نے جب اتارا تو حضرت خبیب کی نعش کا یہ عالم تھا کہ تر و تازہ تھی, ان کے زخم تازہ تھے. جب ہم اس کو گھوڑے پر رکھ رہے تھے تو ان کی نعش سے خون کے قطرے ٹپک رہے تھے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہونے والوں کو اللہ تعالیٰ اس طرح بھی زندہ رکھتا ہے, اللہ تعالیٰ ان کا مقام اس طرح بھی بتلاتا ہے. 40 دن تک نعش مبارک حضرت خبیب کی لٹکتی رہی. اس سے پہلے جو زخم دیے گئے تھے وہ زخم بھی اس وقت تر و تازہ تھے. اب یہ لوگ لے کر نکلے, حضرت زبیر اور حضرت مقداد لے کر ایک مقام کے پاس پہنچے تو ادھر ان لوگوں کو پتہ چل گیا کہ نعش کو ہی لے کر چلے گئے, تو ان کا پیچھا کرنے لگے. تو حضرت مقداد, حضرت زبیر نے دیکھا کہ یہ لوگ پیچھا کر رہے ہیں, بچنے بچاؤ کرنے کے لیے حضرت خبیب کی نعش کو زمین پر اتارا اور ایک سیف مقام کو وہ لوگ تلاش کر رہے تھے. ہوا یہ کہ زمین پھٹی اور حضرت خبیب کی نعش مبارکہ کو اندر لے کر چلی, اور پہلے جیسی زمین تھی ویسے ہی پھر سے وہ ہو گئی. اب یہ لوگ تلاش کرتے کرتے حضرت زبیر اور حضرت مقداد کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ ان کے پاس تو نعش نہیں ہے. آثار پورے بتا رہے ہیں کہ نعش یہ لے کر گئے ہیں, لیکن ان کے پاس نعش نہیں ہے. لیکن ان کے ساتھ مقابلہ بھی نہیں کیا جا سکتا. حضرت زبیر بھی بڑے پہلوان تھے, حضرت مقداد کا بھی جنگوں میں بڑا نام آتا ہے. تو انہوں نے سوال جواب کیا, تو انہوں نے کہا کہ نعش تو ہمارے پاس نہیں ہے, اگر تم ہم سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہم مقابلے کے لیے تیار ہیں. انہوں نے کہا کہ ہمارا مقابلے کا ارادہ نہیں ہے, ہم نعش کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے ہیں, نعش آپ کے پاس نہیں ہے, ٹھیک ہے ہم واپس جاتے ہیں. تو وہ لوگ واپس پلٹ کر چلے گئے. لیکن حضرت خبیب کو جو زمین نے کھینچ لیا تھا, اندر اپنے اندر سمو لیا, تو اسی لیے حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو بلیع الارض کہا جاتا ہے, وہ شخص جس کو زمین نے نگل لیا. یہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بعد میں لقب پڑا کہ زمین نے جس کو نگل لیا وہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اسی طرح حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آتا ہے کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی انہوں نے قتل کرنے کا ارادہ بنا لیا. تو کفار قریش کی بڑی تعداد وہاں پر جمع ہوئی, جن میں ابو سفیان بھی تھے. جب ان کو سولی پر چڑھا کر قاتلوں نے تلوار ہاتھ میں لی تو ابو سولی پر چڑھانے کے لیے ان کو تیار کر لیا گیا, اور تلوار ہاتھ میں لے کر ان کے سامنے کھڑے ہو گئے. اور ابو سفیان نے پوچھا کہ اے زید بتاؤ, کیا تم اب یہ سوچ رہے ہو کہ تمہاری جگہ اگر رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام محمد ابن عبداللہ ہوتے تو تم بچ جاتے, اور تم کیا فیل کرتے, تم نیچے ہوتے اور تمہاری جگہ پر محمد ابن عبداللہ ہوتے. تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے وقت میں جب جان کنی کا وقت ہے اور اپنی جان بچانے کے لیے آفر بھی ہے, ایسے وقت میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان کو قربان کرنا پسند کرتا ہوں, لیکن میں یہ پسند نہیں کرتا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک میں کوئی کانٹا بھی چبھے. جائے کہ حضور کو سولی پر لٹکایا جائے, ان کی شہادت ہو, وہ تو بڑی دور کی بات ہے. حضرت زید فرماتے ہیں کہ صرف اس بات پر کہ حضور کے قدم مبارک میں کانٹا چبھے, میں اس تکلیف پر اپنی جان کو قربان کرنا زیادہ پسند کرتا ہوں. میں اتنی تکلیف بھی رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے پسند نہیں کرتا. تو یہ صحابہ کرام کا جوش جہاد تھا, جوش شہادت تھا, جذبہ تھا شہادت کا, جو رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے انہوں نے پیش کیا. اور یہ صحابہ کرام کی جان نثاریاں ایسی تھی کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے اور اسلام کی بقا کے لیے انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا پسند کیا, لیکن رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو اور رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے لائے ہوئے دین پر انگلی اٹھانا پسند نہیں کیا, اس پر حرف لانا پسند نہیں کیا. یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جوش تھا, ان کے اخلاق تھے, ان کی جو تربیت تھی, رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جو ان کی تربیت کی تھی اس کا یہ انداز تھا. اب وہ ان کا جوش دیکھے, ان کا جذبہ دیکھے, اور اس کے بعد آج ہم اپنے حال پر غور کریں.
اپنے دل کی کیفیت پر آپ نظر ڈالیں کہ کیا ہم اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی خاطر کیا ہم اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر سکتے ہیں؟ کیا کر سکتے ہیں؟ آج ہم رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین پر عمل کرنا پسند نہیں کرتے، رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بتلائے ہوئے طریقے پر ہم کو چلنا پسند نہیں ہے، اور ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں۔ تو اب آپ سوچیں کہ ہم کتنے دعووں میں پکے ہیں۔ ایک طرف یہ ہے کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے سرداروں کا سر کاٹ کر لا رہے ہیں، رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے سولی پر چڑھ رہے ہیں، اور ہمارا حال یہ ہے کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ہم رسول اللہ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانا نہیں چاہتے۔ داڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ہم بڑے شوق سے اس کو داڑھی کو کاٹ کر نالی میں بہاتے ہیں۔ یہ طرز عمل یہ مسلمانوں کا ہے، یا یہ طرز عمل ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بتلایا؟ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جو طرز عمل دیا، وہ طرز عمل یہ ہے کہ تم اپنے گھر میں کم پکاؤ، یا اگر کوئی سالن پکاتے ہو تو زیادہ پکاؤ تاکہ تمہارے پڑوسی کو اس کا حصہ ملے۔ اور اب ہمارا حال دیکھیں، پڑوسی بھوک سے مر رہا ہے، بلک رہا ہے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہمارے پاس دعوتیں اپنی چل رہی ہے، مزے سے کھایا جا رہا ہے، پڑوسی رشتہ دار بھوک سے مر رہے ہیں، ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں۔ تو ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں مار کھا رہے ہیں۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے، اگر کسی مسلمان کو دنیا کے کسی کونے میں درد ہو تو اس کی تکلیف یہاں محسوس ہونی چاہیے۔ غازہ لہو لہان ہے، فلسطین میں نعشوں کے انبار گر رہے ہیں، ان کی نعشیں بمباری میں آسمانوں کے ہوا میں اڑ رہی ہے، اڑ کر نیچے گر رہی ہے، لیکن ہماری کوئی توجہ اس طرف نہیں، ہم اپنی عیاشی میں مصروف ہے، نہ ہمیں ان کی فکر ہے، نہ ہم ان کے لیے کوئی دعائیں کر رہے ہیں، نہ ہم کوئی ان کے لیے قدم اٹھا رہے ہیں۔ کیا بات ہے کہ ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا، یہاں تک کہ ہم ان کے پروڈکٹس کا بائیکاٹ بھی نہیں کر رہے۔ وہی پیسوں کے ذریعے، ہماری آمدنی کے ذریعے وہ وہاں پر میزائل بنا رہے ہیں، بم بنا رہے ہیں، دیگر طرح طرح کے ایکوپمنٹ استعمال کر کے غزہ پر اس کا حملہ کیا جا رہا ہے، اور ہماری بے حسی کا یہ عالم ہے کہ ہم اس طرف توجہ دینا بھی نہیں چاہتے۔ تو ہمارے لیے یہ سوچنے کا مقام ہے، غور کرنے کا مقام ہے کہ رسول اللہ کے فرامین کیا ہے، اور صحابہ کرام کا طرز عمل کیا تھا۔ صحابہ کرام اپنی جان پیش کر دیتے تھے دوسروں کی جان بچانے کے لیے، اور وہاں 50,000 سے زائد لوگ شہید ہو گئے، لیکن ہمارے کانوں پر جوں تک نہیں رینگ رہی۔ تو اب وقت ہے کہ ان کے لیے آواز اٹھائی جائے یا قدم بڑھائے جائے، دونوں نہیں کر سکتے تو ہاتھ اٹھا کر دعا کی جائے، ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھا جائے۔ ان کے لیے جو ہم کر سکتے ہیں وہ اسرائیلی پروڈکٹس کے ان کی اشیاء کا بائیکاٹ کیا جائے۔ بولتے بولتے 2 سال ہو گئے، لیکن ہماری زبان پر اس کے علاوہ لفظوں کے علاوہ کوئی اور معاملہ نہیں آتا، ہم بائیکاٹ کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھتے۔ پھر اس کے بعد ہم اپنے شہر میں، اپنے ملک میں دیکھیں گے تو ہماری ہی نااہلی کی وجہ سے، ہماری ہی بے حسی کی وجہ سے غیر ہم پر مسلط ہو رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں غیر ہمارے خلاف بلوں پر بل لائے جا رہے ہیں، کیسے ہم کو نیست و نابود کیا جائے، کیسے ہم کو مٹایا جائے، کیسے ہم کو ستایا جائے، اس کی پلاننگ بنائی جا رہی ہے، اور مسلمان خواب غفلت کا شکار ہے، نہ مسلمان بول سک رہا ہے، نہ کوئی کام کر سک رہا ہے۔ تو یہ بھی ہم کو غور کرنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ کیا حالات پیش آ رہے ہیں، آگے ہمارا مستقبل کیا ہونے والا ہے، ہمارے ساتھ اور کیا کیا ہو سکتا ہے۔ ہماری زمینیں چھینی جائے گی، جائیدادیں چھینی جائے گی، ہم کو نماز پڑھنے سے روکا جائے گا۔ تو ابھی سے اس کے لیے عمل، مستقبل کے لیے ہمیں تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ تیاری کیا ہو سکتی ہے؟ اپنے علماء سے رجوع ہو، اپنے قائدین سے رجوع ہو، ہم کیا کر سکتے ہیں، ہمارے لیے کیا کرنا چاہیے، وہ پھر آپ کو قدم بڑھا کر ان کے ساتھ ساتھ چل کر آپ کو کام کرنا پڑے گا۔ ایسے ہی خواب غفلت کا شکار ہوتے جائیں گے تو پھر وہ حالات جو دیگر شہروں میں پائے جا رہے ہیں، نارتھ کی طرف جس طرح کے حالات ہے کہ صرف بازو پر کالی پٹی باندھنے پر 2 لاکھ روپے کا جرمانہ لگا دیا جا رہا ہے،
مسجد میں اعلان کرنے پر امام کو قید کر دیا جا رہا ہے، وہ حالات یہاں بھی پیش آ سکتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ یہاں کے حالات خراب ہو، اپنے آپ کو سدھارے، اپنے حالات پہ غور کریں، آنے والے مستقبل کے لیے کیا تیاری کرنا چاہیے وہ تیاری کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اور سننے سے زیادہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی پکی محبت عطا فرمائے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب